نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام خدا سے ملاقات۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے خدا کے وجود کی نشانی نمبر 8، چاند کی پیدائش۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے پروگرام خدا سے ملاقات پیش کر رہا ہوں اس مقصد کے لیے کہ آپ لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرائی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کو دیدار کرایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ملاقات کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو سمجھیں، اس کی نشانیوں کا ادراک کریں، کیونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کو براہ راست نہیں دیکھ سکتے۔ انبیاء کرام نہ دیکھ سکے، ہم کون ہیں؟ ہم تو ناچیز ہیں، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات قیامت کے بعد ہمیں نظر آئے گی۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا، اور یہ بات احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ تمام جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا دیدار کریں گے جنت میں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا میں دیکھنے کے لیے اس کی نشانیوں کو سمجھنا، اس کی نشانیوں کا ادراک کرنا ضروری ہے۔ تو عزیزان محترم، میں اسی مقصد کی خاطر آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں بیان کر رہا ہوں۔ اب تک میں آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی 7 نشانیاں بیان کر چکا ہوں، اور آج 8ویں نشانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی چاند کی پیدائش۔ عزیزان محترم، اجرام فلکی کی پیدائش میں چاند کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور چاند زمین سے 15 لاکھ کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ زمین سے 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے، اسی طرح چاند جو ہے وہ زمین سے فقط 15 لاکھ کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے، اور ہماری زمین کا ایک ہی چاند ہے جو ہمیں چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ستاروں میں مختلف گیسوں کے جلنے سے ہر وقت آگ لگی رہتی ہے، اور اسی لیے وہ روشن ہوتے ہیں۔ چاند ایک سیارہ ہے، پلینٹ ہے، پلینٹ۔ سیارے جو ہیں ان کے اندر گیسیں نہیں ہوتی ہیں، جس طرح ستاروں کے اندر گیسیں ہوتی ہیں، اس طرح پلینٹ جو ہیں سیارے، ان کے اندر گیسیں موجود نہیں ہوتی ہیں۔ ان کے اوپر کوئی ہلکی پھلکی ہوا، آکسیجن وغیرہ یا کوئی اور گیس، اوزون وغیرہ موجود ہو سکتی ہے، لیکن ان کے اندر گیسیں جو ہیں وہ جلتی نہیں ہیں جس طرح ستاروں کے اندر گیسیں جل رہی ہیں۔ تو تمام سیاروں کی ساخت جو ہے وہ زمین کی مانند ہے، یعنی ان کے اندر جو ہے وہ سلیکان یعنی آکسیجن کا عنصر جو ہے وہ لازمی ایک چیز ہے۔ تو سیارے روشن نہیں ہوتے، یہ سورج اور دیگر ستاروں سے روشنی حاصل کر کے چمکتے ہیں، اور پس چاند سورج کی روشنی سے منور ہوتا ہے۔ سورج کی روشنی سے چاند کی چاندنی زمین پر پڑتی ہے تو زمین رات کے وقت روشن ہو جاتی ہے۔ چاند کے گھٹنے بڑھنے سے اللہ عز و جل نے انسان کے لیے وقت کا شمار آسان کر دیا، اور چاند چونکہ ہماری زمین کے بہت قریب ہے، اس لیے انسان چاند تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے، اور دنیا کا پہلا انسان جس نے چاند پر قدم رکھا وہ امریکہ کا ایک معروف خلانورد نیل آرمسٹرانگ تھا، نیل آرمسٹرانگ۔ تو عزیزان محترم، سورج کے ساتھ ساتھ چاند کی پیدائش کو قرآن پاک نے متعدد جگہ پر بیان فرمایا، کئی جگہ پر بیان فرمایا ہے، اور سورۃ الانبیاء میں قرآن پاک نے دن رات سورج اور چاند کی پیدائش کو اس طرح بیان فرمایا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی آیات مبارکہ کا کیا کہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اور بڑا باکمال کلام ہے خدا تبارک و تعالیٰ کا ترجمہ، اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا۔ اللہ اکبر، وہی تو ہے، یعنی وہی ذات پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا۔ یہ سب یعنی سورج، چاند، ستارے، جتنے بھی اجرام فلکی ہیں، سب کے سب آسمان میں اس طرح چلتے ہیں گویا تیر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، گویا تیر رہے ہیں۔ 14 صدیاں پہلے قرآن پاک نے یہ بات واضح کر دی، جو آج آ کر سائنسدانوں نے بتائی ہے کہ
یہ اجرام فلکی ہو جائے، گھوم رہے ہیں، تیر رہے ہیں آسمان، تیر رہے ہیں خلا میں۔ قرآن پاک نے 14 صدیاں پہلے ہمیں یہ بات بتا دی۔ سبحان اللہ، بلا شبہ حق ہے اور سچ ہے یہ کلام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے۔ سورہ الانبیاء، سورہ الانبیاء آیت 33 پارہ 17، یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ الانبیاء آیت 33 پارہ 17۔ تو عزیزان محترم، پھر آگے چل کر قرآن پاک نے یہ بتایا کہ چاند کو اللہ عز و جل نے ایک خاص مقصد کے تحت پیدا فرمایا، ایک خاص مقصد کے تحت پیدا فرمایا، اور اسی مقصد کے تحت اس کی منزلیں مقرر کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور قرآن پاک نے فرمایا کہ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ اللہ اکبر۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں، اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں، یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح رہ جاتا ہے، پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سورہ یاسین آیت نمبر 39-40 پارہ 23۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔